حضرت جمعہ آج دنیا کے کسی بھی کونے پر امت مسلمہ کو دیکھ لیجیے، ہر شخص، ہر فرد، ہر محلہ، ہر گروپ میں جہاں پہ بھی امت مسلمہ کی زبان کھلتی ہے، ان کی زبان سے صرف ایک ہی بات، اور وہ یہ کہ آج دنیا کے ہر کونے پر امت مسلمہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ طرح طرح کی آزمائشیں امت مسلمہ کے سامنے آن پڑی ہے، چاہے اپنے ملک میں ملے، چاہے ادر کنٹری میں، جبکہ یہ بات ہمارے سامنے، پوری دنیا کے سامنے واضح اور کلیئر کٹ ہے کہ امت مسلمہ کو ایک ایسی سرٹیفکیٹ سے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے جسے خیر امت کے سرٹیفکیٹ کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے جگہ جگہ اس بات کا پرومس بھی، وعدہ بھی موجود ہے کہ امت مسلمہ کبھی ذلیل نہیں ہوں گے، ان پر کوئی ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑے جائیں گے، وہ کبھی رسوا نہیں ہوں گے۔ اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے ہر کونے پر، دنیا کی ہر جگہ پر یہی پکار، یہی آواز گونج رہی ہے کہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، امت مسلمہ کو پریشان کیے جا رہے ہیں، امت مسلمہ کی حالت دن بہ دن بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ یہ وہ مسلمان جس کے بارے میں تاریخ کی پتے، تاریخ کے اوراق یہ شاہد ہے کہ مسلمان ایک ایسی قوم تھی کہ جب ان کے سامنے کوئی حکومت آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کرتی تھی تو ان کے آنکھ جھکنے کے بجائے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا۔ امت مسلمہ جدھر رخ کرتے تھے اپنی کامیابی اور کامیابی کے ساتھ واپس آتے تھے، جدھر کا ارادہ کرتے تھے اپنی چھاپ چھوڑ کر واپس آتے تھے، لیکن آخر امت مسلمہ کے سوال کے اسباب کیا ہیں؟ آخر اتنے ذلیل کیوں ہو گئے کہ آج امت مسلمہ کے خون نمک کی قیمت کے برابر بھی نہیں رہا؟ آج امت مسلمہ کی ویلو بالکل نہ کے برابر، کوئی اسے پوچھتے نہیں، جبکہ امت مسلمہ ہر جگہ، آپ کو بتا دوں کہ ایک وقت اسی ہندوستان میں مسلمانوں کے بارے میں یہ فکر اور یہ سوچ تھی کہ اگر یہ سماج موجود ہے تو ہمارے اوپر کبھی ظلم کے پہاڑ نہیں توڑے جائیں گے، ہم پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ لیکن وہی قوم جس کے بھروسے پر، جس پر ساہس کر کے لوگ اپنی زندگی بسر کرتے تھے، آج وہی قوم دوسروں کے بھروسے پر یا دوسروں کے قدم کے سامنے جھکنے پر مجبور کیوں ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ کبھی ہم نے فکر کیا؟ نہیں، صرف ہمارے زبان میں ایک ہی شکایت کہ مسلمان پریشان ہیں، چاہے فلسطین کی مسلمان ہو، چاہے برما کے مسلمان ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے پر مسلمان پریشان ہیں۔ ہماری بات یہ ہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ مسلمان تعداد میں کم، ہم کیسے کہتے ہیں مسلمان تعداد میں کم؟ ہم کیسے اس بات کو مان لیں مسلمان تعداد میں کم ہیں؟ کنٹریز کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 57 کنٹریز مسلمانوں کے نام پر ہے، جہاں پہ مسلم حکومت ہے، اور تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے یعنی دوسرے نمبر پر اگر کسی قوم کی تعداد ہے تو مسلمانوں کی تعداد ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ذلت اور رسوائی کا
معاملہ کیوں؟ مسلمان پریشان کیوں؟ اس کا حل، اس کا جواب اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں، تلاش کرنا چاہیں تو اٹھائیے قرآن کریم کو، پڑھیے، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ یہ وہی قوم جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کہ تم سربلند رہو گے، آج ذلیل ہے، رسوا ہے، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، ہر جگہ سے انہیں نکال پھینکنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ہر جگہ سے انہیں مٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں، ہر جگہ سے انہیں قبضے میں لینے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ کیوں؟ اس کی وجہ پڑھیے قرآن کریم کی آیت ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ اس آیت کریمہ پر غور کیجیے، اللہ رب العالمین نے ریزن بتلایا ہے، اللہ رب العالمین نے سبب بتلایا ہے کہ مسلمان ذلیل کیوں ہو رہے ہیں، مسلمان پریشان حال کیوں ہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ یاد رکھو، جس دن زمین پر خشکی ہو یا تری، آپ فساد دیکھ لیں گے، بگاڑ پیدا ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے، سمجھ جاؤ کہ یہ بگاڑ، یہ فساد، یہ خرابی، یہ ذلت و رسوائی، یہ جو ہے یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں صاف اس بات کا اعلان کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ مسلمانوں پر ذلت و رسوائی ان کی آمدنی، ان کی کمائی ہے، اپنے اعمال اور اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ مسلمانوں نے اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ وہ پا رہے ہیں کہ وہ ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، ہر جگہ رسوا ہو رہے ہیں۔ یہی آیت کریمہ کا مفہوم ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ کہ جب بھی زمین پر یا تری پر ظَهَرَ الْفَسَادُ ظلم و ستم ظاہر ہو جائے، فساد برپا ہو جائے، سمجھ جاؤ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یہ اس وجہ سے کہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ ہم دعوے کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دعوے کو ہم امت مسلمہ میں شامل کرتے ہیں، لیکن اس دعوے میں ہم کون تھا؟ ہمارے وہ اعمال نہیں پائے جاتے جس اعمال کے بنیاد پر ہمیں کہا گیا ہے کہ تم سربلند رہو گے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے یہی بات ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ کہ مسلمانوں کو جو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، جو بھی مصیبتیں آن پڑتی ہیں، جو بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ حالانکہ ان کے بہت سے کاموں کا معاوضہ اللہ رب العالمین نہیں کرتا، بہت سے غلطیوں کی پکڑ نہیں کرتے، معاف کر دیا جاتا ہے، وعفو عن کثیر، بہت سی غلطیوں کو درگزر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی مسلمان اتنی زیادہ ان کی زندگی میں، ان کے اعمال میں اتنی زیادہ غلطیاں ہیں کہ آخر کار ان کی غلطیوں کا سزا یہ ہے کہ وہ ہر جگہ، ہر کونے پر ذلیل و رسوا۔ آج دیکھیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، ہماری ایک پہچان اللہ رب العالمین نے بتایا تھا اعدلوا واقربوا للتقوى، انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ہے۔ مسلمانوں کی پہچان ہے ان کے دعوت میں انصاف، ان کے دعوت میں حق گوئی، ان کے دعوت میں جھوٹ کا شائبہ نہیں۔ لیکن آج دیکھیں کہ آج سب سے زیادہ اگر ناانصافی، سب سے زیادہ اگر بے انصافی پائی جاتی ہے تو مسلمانوں کے قوم کی۔ کوئی انسان مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کر پاتا، کسی کو کسی پر بھروسہ نہیں ہے۔ ایک منٹ کے لیے اگر بھروسہ کر
भी लिया जाता है, ये कहकर के ये मुसलमान है, ये धोखा नहीं कर सकता, ये कहकर के ये मोमिन है, ये इनके पास धोखे की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन 1 मिनट के बाद सबसे बढ़कर अगर धोखा पाया जाता है तो यही मुसलमान कौम के पास। किसी भी मामला में आप देख लीजिए, किसी भी तौर पर आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा धोखेधड़ी, बेइंसाफी का मामला मुसलमानों के लिए। जबकि एक वक्त था, एक दौर था कि गैर हमारे पास इंसाफ के लिए दामन फैलाए हुए आते थे, हमारे दरबार में आते थे, हमारे घरों के चौखट पर आकर इंसाफ की मांग करते थे, और वो खुश होकर जाते थे कि मुसलमान कौम जब तक जिंदा है तब तक हमारे ऊपर कभी नाइंसाफी नहीं होगी, हमारे नाहक फैसले नहीं होंगे। इन आज देखें कि आज इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें आज मुस्लिम कौम खा रहे हैं। क्यों? ये सिफत हमने खो दी। यही वजह है, जो सवाल के जवाब है उनमें से एक सबब यह है कि हमने इंसाफ जैसी चीज को भुला दिया। इंसाफ जैसी चीज हम नहीं समझ पा रहे हैं, धोखाधड़ी हम नहीं समझ रहे हैं कि धोखाधड़ी क्या है। हमारे दिन हर बात पे इंसान को धोखा दे रहे हैं, अपनों को भी गैरों को भी। इसी तरीके से मोमिनों की एक सिफत यह है कि इंसान हक हो, मोमिन हक वो होते हैं, वो कभी झूठा का सौदा नहीं करता। मोमिन की सिफत है कि वो झूठ नहीं बोलता, झूठ से नापसंद है। लेकिन आज देखें कि बात बात पर हम झूठ बोलते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ऐलान इस बात का ऐलान करते हैं कि हम पक्के सच्चे मुसलमान हैं, और साथ में हम इस बात का भी दावा करते हैं हम अहलुल हदीस हैं, हम अहले सलफ हैं। उसके बावजूद हमारे अंदर कूट कूट कर झूठ बातें पड़ी हैं, बात बात पे झूठ करते हैं, तिजारत पे झूठ बोलते हैं, मामलात पे झूठ बोलते हैं, हत्ता कि अपने घर के मामलात को डील करते हुए झूठ बोलते हैं। बाप बेटा के सामने झूठ बोलता है, बेटा बाप के सामने झूठ बोलता है। ये सारी चीजें हमारे अंदर आम होती जा रही है। बड़े छोटे के अंदर, छोटे बड़े के सामने ये क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मोमिनों याद रखो, सुनो, जब भी बात करो सीधी सीधी बात करो, झूठ ना बोला करो, इधर उधर घुमा के बात ना क्या करो, सीधी सीधी साफ साफ क्लियर करके बोला करो। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि तुम्हारे मामलात की इस्लाह कर दी जाए, तुम्हें दुरुस्त कर दिया जाएगा, तुम कभी परेशान नहीं रहोगे। तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स का हल इस बात पर है कि तुम सच को बन जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम। तुम्हारे मामलात को दुरुस्त कर दिया जाएगा, तुम्हारे मामलात सही होंगे, तुम लोगों के सामने भी सरबलंदी के साथ जी सकोगे, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हें जलील नहीं होना पड़ेगा। आज हम जलील हैं, लोगों के यहाँ रुसवा है, उनमें एक सबब जिल्लत की सबब में से, असबाब में से एक सबब यह है कि हम बात बात पर झूठ बोलते हैं। कोई सामान बेचते हैं तब झूठ बोलते हैं, कोई सामान लेते हैं तब झूठ बोलते हैं। कोई भी मामला ऐसा नहीं है दिन रात में 24 घंटा होता है। 24 घंटे में अगर हमने 100 अल्फाज अपने ज़बान से निकाले हैं तो शायद के 2 या 3 अल्फाज हमने सच निकाले होंगे, वरना 97 अल्फाज हमारे झूठ पर मुश्तमिल होती है। 97 मामले हमारे झूठ पर मुश्तमिल होते हैं। क्या होगा?
ہم ذلیل نہیں ہوں گے، ہم رسوا نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ تم سچ وہ بن جاؤ۔ یہ سچائی انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ علیکم الصدق ان الصدق الی الجنہ، کہ مسلمانوں تم پر سچائی واجب ہے، تم جب بھی بولو سچ بولو۔ یہ نہ دیکھو کہ سچ بولنے کی وجہ سے میرے باپ رسوا ہوں گے، میری ماں رسوا ہوں گی، میرے بھائی رسوا ہوں گے۔ سچ بولنے کی وجہ سے، سچ بو کی وجہ سے میرے رشتہ دار مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، سچ بو کی وجہ سے میرے پڑوسی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اور فلاں جو ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کی کامیابی ہو جائے گی۔ یہ نہ دیکھو، بلکہ معاملے کو سچ بول کر ڈیل کرو، چاہے سامنے والا کوئی بھی ہو، سامنے والا کوئی بھی ہو۔ یہ ہمارا ایمان کی پہچان ہے، مسلمانوں کی شیوا ہے کہ چاہے اپنا ہو یا غیر، ان کے سامنے سچی گواہی پیش کریں گے، سچ بولیں گے۔ لیکن آج یہ چیزیں ہم سے فقدان ہیں، غائب ہیں، دور دور تک کا اس کا کوئی سایہ نہیں کہ کوئی ایسا مسلمان مل جائے پوری بستی میں جو پکا سچا، کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو، کسی بھی معاملات میں چاہے اپنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، چاہے اپنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، لیکن سچائی پر جیتا ہو۔ ایسے دعوے دار شاید کہ کوئی مسلمان ملے، تو پھر کیا ہوگا؟ آئے دن جو یہ ذلت ہے، یہ رسوائی۔ آج ہم نے پچھلے خطبہ میں آپ کو وقت امندمنٹ بل کے موضوع پر آپ کے سامنے بات کی گئی تھی، اس میں بھی ہم نے جو غیروں کو موقع دیا، اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہماری خامیاں ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری دوش ہے، ہم نے غلطی کی ہے جس کی وجہ سے غیروں نے ہم پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی اور اس پر کامیاب رہے۔ ہم نے اس میں بھی کہیں نہ کہیں جھوٹ سے کام لیا ہے، کہیں نہ کہیں ہم نے بے انصافی سے کام لیا ہے، کہیں نہ کہیں ہم نے اسلام کے خلاف چل کر قدم اٹھایا تھا، جس کی سزا ہمیں اس نام پر وقت امندمنٹ بل کے نام پر بھی ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے، جھیلنا پڑ رہا ہے۔ اسی طریقے سے آئے دن مسلمانوں کے ساتھ طرح طرح کے الزامات، کبھی مساجد کے نام پر، کبھی مدارس کے نام پر الزامات عائد کرتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہمارے اندر جھوٹ کا سایہ، دھوکے داری کا سایہ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہم جھیل رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے خلاف قانون پہ قانون بنائے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم مسلمان کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ مسلمان اللہ سے خوف کھاتا ہے۔ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومنوں کی صفت ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے، اللہ رب العالمین کا نام ان کے سامنے لیا جائے، اللہ رب العالمین کا ذکر ان کے سامنے آئے، تو ان کے دل لرز اٹھے، وہ گھبرا اٹھے، ان کا دل دہل جائے۔ آج کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں، مسلمانوں کو ذرا اللہ کا خوف نہیں۔ ہم کہہ رہے کو مسلمان، آپ ذرا ثابت کر دیں کہ ہمیں اللہ کا خوف ہے۔ میں گناتا چلوں کہ ہمیں اللہ کا خوف ہے، کیسے؟ ہمیں یہی اللہ کا خوف ہے کہ ہم جب انصاف میں بیٹھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنا ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، اور اس کے خلاف کیس دائر کرنے والے یہ فلاں قوم کے ہیں، فلاں خاندان کے ہیں، فلاں نسل کے ہیں، ہم تو سید ہیں۔ اگر ہمارے بھائی کی غلطی لوگوں کے سامنے عام ہو گئی تو پھر ہمارے سید ہونے کا نام تو بدنام ہو جائے گا۔ چلو نہیں،
میں یہاں کا لیڈر ہوں، میں اپنے بھائی کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں، گرچہ یہ فیصلہ میرے بھائی کے حق میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے ہمیں اللہ کا خوف، یہ ہے ہمیں اللہ کا ڈر۔ جب اللہ کا خوف کی بات آئے، اللہ کے ڈر کی بات آئے، تو جب ہم ناپنے تولنے کے لیے ترازو میں ہاتھ لگاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جہاں 1 کلو وزن کرتے ہیں وہاں 900 گرام کا وزن ہم دیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا اللہ کا ڈر، یہ ہے اللہ کے پکڑ کا خوف۔ ہمارے پڑوسی بھوکے سو رہے ہیں اور ہم اپنا کھانا برباد کر رہے ہیں، جانوروں کو دے رہے ہیں۔ ہمارے پڑوسی سڑکوں پر سونے پر مجبور ہیں اور ہم عالیشان بلڈنگیں بنا کر اپنا دھوس جما رہے ہیں۔ یہ اللہ کا خوف ہے ہمارے دل میں۔ ہمارے خاندان، ہمارے محلے والے غیروں کے یہاں بھیک مانگنے پر مجبور ہیں اور ہم چتنی چوڑی باتیں لوگوں کے سامنے الگ اعلان کرتے ہیں کہ ہم فلاں خاندان سے ہیں، ہماری ویلو یہ ہے۔ یہ ہے ہمارا اللہ کا خوف، یہ ہے ڈر۔ اور ہمارے رجحان کیا ہے کہ ہمیں بند گھروں میں کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں اللہ نہیں دیکھتا۔ یہ ہے ہمارا اللہ کا خوف۔ ہم اپنے دل میں کیا سوچ رکھے ہیں اللہ نہیں دیکھتا۔ ہمارا اللہ کا خوف یہ ہے کہ زبان سے کچھ کہتے ہیں، دل میں کچھ اور پالے رکھتے ہیں، زبان سے کچھ اور ظاہر کرتے ہیں، دل میں ہماری کچھ اور پلاننگ چلتی ہے۔ یہ ہمارا اللہ کا خوف ہے، یہ ہمارا ڈر ہے اللہ کا۔ دل میں تو ہے کہ فلاں کو قتل کر دیا جائے اور اعلان کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارا دوست ہے، یہ تو ہمارا مخلص دوست ہے، ان پر کوئی ہاتھ اٹھا کے دیکھے تو صحیح، لیکن ہمارا ارادہ کیا ہے کہ ہم انہیں قتل کر دیں، ہم انہیں قتل کر دیں۔ یہ اللہ کا خوف ہے۔ تو اللہ کا ڈر تو ہمارے نام ایک دم ختم ہے دلوں سے۔ مومن کی صفت اللہ رب العالمین نے بتایا تھا کہ جیسے اللہ کا نام آ جائے ان کے دل میں لرزہ طاری ہو جائے۔ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ جب اللہ کا ذکر آئے تو ان کے دل دہل جائے۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب مومنوں کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جائے، ان کی ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ آج قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کی باتیں بتلائی جائے، حدیث کی باتیں بتلائی جائے تو آج بتلانے والے سب سے بڑے دشمن۔ ایمان میں اضافہ ہونے کے بجائے ہم اس سے بدگمانی شروع کرتے ہیں کہ فلاں عالم تو ایسی باتیں کر رہے ہیں، فلاں مولوی تو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ فلاں مولوی کو بولنے کا طریقہ نہیں کہ کون سی باتیں لوگوں کو برا لگ جائے، کون سی باتیں لوگوں کو اچھا لگے، ان کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ اللہ کے واسطے کوئی مولوی کسی کے بارے میں باتیں نہیں کرتا، وہ آپ کو قرآن و حدیث کی باتیں سناتا ہے۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ قرآن کی باتیں سن کر مومن ایمان کو مضبوط کرے، لیکن ایمان کو مضبوط کرنے کے بجائے بغض، کینہ، حسد ہمیں ایمان کو کمزور کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ مومن کی پہچان اللہ رب العالمین نے یہ بتایا تھا کہ ایک مومن کبھی کسی قوم کو حقیر نہیں سمجھے گا، کسی کو کمزور نہیں سمجھے گا، کسی کی مذاق نہیں بنائے گا۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر ہم سید ہیں تو خان کو کمزور سمجھتے ہیں، خان ہے تو سید کو، اور اسی طریقے سے اگر اس سے نیچی جات ہے تو اس کو تو ہم اپنے پاؤں کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ یہ حالت ہماری ہے، جبکہ قرآن کریم صاف اعلان کرتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو صرف
پیدا کیا ہے، اور ان میں اگر کوئی چیز کی بنیاد پر ان میں تفریق کی جا سکتی ہے، ان کو اعلیٰ مقام دیا جا سکتا ہے، تو وہ تقویٰ ہے۔ لیکن آج اس بنیاد پر نہیں، ہم حسب نسب خاندان اس بنیاد پر فرق کرتے ہیں، کہاں کے رہنے والے اس بنیاد پر فرق کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل، کہ کسی کو فضیلت نہیں ہے علی الاحمری، کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی خاندان کو کسی خاندان پر فضیلت ہے، نہ ہی کسی عربی کو عربی پر، اور نہ ہی کسی عربی کو عجمی پر۔ اگر فضیلت ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر، اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر کی بنیاد پر۔ آج ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں۔ جب ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، ہم کہنے کو مومن ہیں، کہنے کو مسلمان ہیں، اور ہمارا سارا معاملہ اسلام کے خلاف، سارا معاملہ مومنوں کے خلاف، تو کیا ہوگا؟ ہم دنیا میں عزت کمائیں گے، ہم دنیا میں سر بلند کر کے جیئیں گے؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین کا کھلا اعلان ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کھلے طور پر اس بات کو واضح کیا ہے، فرمایا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے بھول جائے گا، میری نافرمانی شروع کر دے گی، میری بندگی کو کے بجائے غیروں کی بندگی کرنا شروع کر دے گا، تو پھر ایسی صورت میں غیروں کی اطاعت کرنے کی بنیاد پر، غیروں کے راستے پر چلنے کی بنیاد پر ہم ان پر ظالم اور شیطان کو مسلط کر دیں گے، ان کا دوست شیطان بنے گا، ان پر حاوی کر دیں گے شیطان کو۔ آج یہی حالت ہے، آج ہم کہتے ہیں کھلے طور پر کہ فلاں حکومت ہمارے خلاف ہے، فلاں حکومت ہمارے خلاف ہے، مودی سرکار ہمارے خلاف ہے۔ میرے بھائی اور دوستو یاد رکھو، اگر ایسے ظالم حکومت ہمارے اوپر مسلط ہے تو اس کی دین بھی ہم ہی ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ سنتے چلے، حسن بصری رحمہ اللہ کا دور، وقت کے بڑے عالم، اور حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس جب سماج کی طرف سے یہ سوال جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ آخر یہ قتل عام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ اس وقت حسن بصری رحمہ اللہ کے دور میں ان کی حکومت نے بڑے بڑے علماء کی قتل عام کیا تھا، اور لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ تو جب پوچھا گیا کہ ایسا معاملہ کیوں ہے، تو انہوں نے صرف یہی جواب دیا تھا کہ آج اس جیسے حکومت جو ہمارے اوپر مسلط ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نیک کام کو چھوڑ کر ہم نے گناہوں کے کام شروع کر دیے ہیں، ہم نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی ہے، ہم نے اللہ کے ساتھ بغاوت شروع کر دی ہے، ہم نے دین اسلام کو چھوڑ کر اس کے ساتھ بغاوت کرنی شروع کر دی ہے، جس کی بنیاد پر یہ جلاد حکومت ہم پر مسلط ہے۔ تو آج اگر پوری دنیا میں اس طرح کے اپنے معاملات ہیں تو اس کی وجہ بھی ہم ہی ہیں کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی بند کر دی ہے، اللہ کی عبادت بند کر دی ہے، اللہ پر بھروسہ چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے نام کے مسلمان کہتے ہیں لیکن ہمارے اندر اسلام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ ہم اگر کوئی نیک کام کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو اس میں سیاست کرتے ہیں۔ ہم اگر مسجد و مدارس کے نام پر اگر کوئی نیک قدم آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم سیاست کرتے ہیں۔ تعلیم کے نام پر بھی ہم سیاست کرتے ہیں۔ ہر معاملات میں ہم سیاست کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں اس بات کا فکر نہیں ہوتی کہ بھائی ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں آیا یہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس بات کو اسلام کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ دھڑلے سے ہم چغلخوری کرتے ہیں، دھڑلے سے ہم بغض و حسد رکھتے ہیں۔ ایک مومن کی صفت اللہ رب العالمین نے شریعت
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی ہے کہ ایک مومن کبھی بھی اپنی رات میں نیند آرام کی نیند نہیں لے سکتا اگر اس کے دل میں کسی مومن کے بدلے میں کینہ ہو، ان کے دل میں کسی مومن کے بدلے میں نفرت ہو تو آرام کی نیند نہیں سو سکتا۔ آج ہم اپنے سماج کے اکثر لوگوں کے خلاف اپنے دل میں نفرت لے کر آرام کی نیند سوتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارے نتیجہ ہے، انہی اعمال اور انہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے کہ آج آئے دن ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارا کہنا کہ ہم تعداد میں کم ہیں نہیں، ہم تعداد میں بہت ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ابھی سنتے چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان گازہ گوری کی طرح کاٹے جائیں گے، مسلمانوں کو اڑایا جائے گا، مسلمانوں کی کوئی ویلو نہیں رہے گی۔ تو سوال کرنے والوں نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول سے؟ پوچھا کیا کہ کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ مسلمان کم تعداد میں ہوں گے؟ اللہ کے رسول کا جواب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوں گی بلکہ مسلمانوں کی تعداد تو ہوں گی، لیکن کیسے؟ الغصاء کا غصاء سعید، مسلمانوں کی تعداد اتنی کثیر تعداد میں ہوں گی، اتنی زیادہ ہوں گی جیسے سمندر کی جھاگوں میں، پانیوں میں وہ تنکے بہ رہے ہوں، جھاگ ابل رہے ہوں اور ان کی کوئی ویلو نہیں۔ دیکھنے میں تو بہت سارے تنکے لیکن وہ پانی میں بہہ کے چلے جا رہا ہے، اس کا کوئی ویلو نہیں۔ تو مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوں گی لیکن اس کا کوئی قیمت نہیں، کوئی ویلو نہیں۔ آج یہی سچائی ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے کہ ہم کہنے کو تعداد میں بہت ہیں لیکن ہماری کوئی قیمت نہیں۔ مسلمانوں کے بارے میں یہ اللہ رب العالمین نے کھلے طور پر کہا ہے کہ مسلمانوں تم تفرقہ اور ٹولیوں میں نہ بٹو۔ اگر اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہتے ہو فرقہ بندیوں میں نہ بٹو، گروپ بندیوں میں نہ بٹو۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہمارے کتنے سارے گروپ ہیں، کتنی ٹولیاں ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ لیکن آج ہم نے قدم قدم پہ گروپ بندی کر رکھا ہے، مسلک و مذہب کے نام پر۔ تو کہاں سے ہماری مضبوطی ہو؟ کہاں سے اللہ رب العالمین کا وعدہ سچ ہوگا؟ اللہ رب العالمین کا وعدہ سچ ہے۔ قرآن کریم میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ یقیناً سچ ہیں۔ اللہ رب العالمین کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اللہ رب العالمین کا کیا گیا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے لیکن شرط ہے کہ آپ واقعی معنی میں مومن رہو تو تم سربلند رہو گے، تم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، تمہیں اللہ کی مدد ملے گی، تمہیں اللہ کی نصرت ملے گی۔ لیکن جب تم اللہ کو بھول جاؤ گے، اللہ کی یاد تمہیں نہیں ستائے گی، تم شریعت اسلامیہ کی خلاف ورزی کرو گے، صرف نام کے مسلمان کے دعوے بھرو گے، تو یہی ذلیل اور یہی رسوا آپ کی نسلیں، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی آپ کو پناہ دینے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ جس زبان سے ہم اس بات کی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسی زبان سے اس بات کا بھی اقرار کرے، تصدیق کرے اور وعدہ کرے کہ جیسے ہم مسلمان ہونے کے دعویٰ بھرتے ہیں تو مسلمان ہونے کا ثبوت بھی پیش